کیسے سمجھیے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میں نے جب بیان شروع کیا تھا تو میں نے 3 چیزیں آج کے جمعہ مبارک پر عرض کی تھیں۔ ایک تو آج ہمیں یہ نسبت حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ماہ ذوالحج شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسرا آج ہمارے گجرات کی سرزمین پر حضرت شاہ دولہ ولی سرکار کا عرس مبارک ہو رہا ہے، اور تیسرا ہم اس وقت مسجد کے بابرکت ماحول میں ہم حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گجرات اور مغربی پنجاب میں شدید قحط پڑا، تالاب اور کنویں خشک ہونے سے جانور پیاسے مرنے لگے۔ میں شاہ دولہ ولی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں، ذرا آپ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے ذکر تو آپ شاہ دولہ ولی کا کر رہے ہیں، ذکر تو آپ اللہ کے ولی کا کر رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بندی ہیں، اور انہوں نے صفا مروہ پر چکر لگاتے ہوئے اس کیفیت کو دنیا کے لیے مسائل کام کر دیا۔ آج بھی جب کوئی حاجی کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے اور اللہ کے اس نیک بندی کے عمل کو زندہ کرتے ہوئے صفا مروہ پر چکر ضرور لگاتا ہے۔ اس لیے حج کا جو ایک فلسفہ یہ ہے کہ حج اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ حج اللہ والوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک مرتبہ گجرات اور مغربی پنجاب میں شدید قحط پڑا، تالاب اور کنویں خشک ہونے سے جانور پیاسے مرنے لگے۔ موجودہ فصل کی تباہی کے ساتھ آئندہ فصل کے بھی کوئی امکان نہیں تھے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر گجرات اور قرب و جوار کے لوگ حضرت شاہ دولہ ولی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت شاہ دولہ ولی سرکار نے جواباً فرمایا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، مگر قحط کی شدت اور دیگر مصائب کے سبب کچھ لوگ مجبور تھے۔ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ کے آستانہ کرم پر مسلسل التجائیں کرتے رہے۔ آخرکار شاہ دولہ ولی سرکار نے اپنے ایک خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، میرے اوڑھنے کی چادر بہت میلی ہوئی ہے، اسے لا کر دھوپ میں ڈال دو۔ کس نے کہا؟ شاہ دولہ ولی سرکار نے کہا، جو میں چادر اوپر لیتا ہوں میرے اوڑھنے کی چادر میلی ہے، اس میلی چادر کو دھوپ میں ڈال دو، شاید رب تعالیٰ کو رحم آ جائے۔ خدمتگار نے فوراً شاہ دولہ ولی سرکار کی میلی چادر لا کر تیز دھوپ میں ڈال دی۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حاضرین سے دعا مانگنے کے لیے کہا۔ لوگوں نے سنا حضرت شاہ دولہ ولی سرکار نہایت رقت انگیز لہجے میں دعا مانگ رہے تھے۔ اے دیکھنے والے تو بھی دیکھ رہا ہے، اے سننے والے تو بھی سن رہا ہے، تیرے عاجز بندے کی یہ چادر میل کچیل سے اٹی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کیا دعا کر رہے ہیں شاہ دولہ ولی سرکار؟ عرض کی مولا تیرے اس بندے کی جو چادر ہے وہ میل کچیل سے اٹی ہوئی ہے، اگر تو چاہے تو کرم کی بارش سے اسے اجالا کر دے، ورنہ تو بے نیاز ہے اور ہم گناہگار سب سے زیادہ مجبور ہوئے۔ ابھی شاہ دولہ ولی سرکار دعا مانگ رہے تھے، اچانک افق مشرق پر ہلکے ہلکے بادل نمودار ہونا شروع ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر سیاہ گھٹا چھا گئی اور تھوڑی دیر بعد تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، اتنی آہستہ آواز سے، بدلتی ہزاروں کی نہ اور کسی
شاعر نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. کنہ دی خدمت کر؟ جنہ کول جو بہتے پیسے نے انہاں دی خدمت کرو، جڑے جاگیردار نے انہاں دی خدمت کرو. نہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. دنیا کے کسی بادشاہ کی قبر پر جائیں تو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون کسی مرد درویش کے آستانے پر نصیب ہوتا ہے. یہ سکون کیوں نصیب ہوتا ہے؟ اس لیے نصیب ہوتا ہے ان کی شب زندہ داری کی وجہ سے، ان کی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، ان کی تہجد گزاری کی وجہ سے، ان کی رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم ان آستانوں پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں سکون کی دولت عطا فرماتا ہے. شاہ دولہ ولی سرکار کی خانقاہ میں لوگ حاضر تھے. اب وہی لوگ بارش کے تھم جانے کے لیے ایک مرد درویش کی دعاؤں کا سہارا لینے پریشان چہروں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. حضرت شاہ دولہ ولی سرکار نے حاضرین کی درخواست کے جواب میں فرمایا تم پر لازم ہے کہ جب بھی دعا مانگو، یقین کے الفاظ ہیں، شاہ دولہ ولی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت شاہ دولہ ولی سرکار کبیر دن